وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی ایک تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، جس کے بعد سائفر اور توشہ خانہ سمیت دیگر کیسز میں انہیں قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان کی قید اور انتخابات سے پہلے پارٹی کا انتخابی نشان چھن جانے اور کئی دوسری رکاوٹوں کے باوجود ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ سیٹس جیتنے والی سیاسی پارٹی رہی۔ پھر حکومت سازی کے دنوں میں پارٹی رہنماؤں پر مختلف طرح کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن پارٹی کسی حد تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور اب پارٹی کے سینئر رہنما عمر ایوب خان حزب اختلاف کے رہنما مقرر کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف پارٹی عدالتی معاملات سے بھی نمٹ رہی ہے، اگرچہ حال ہی میں ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر دی ہے، لیکن دوسرے مقدمات میں سزاؤں کی وجہ سے 71 سالہ عمران خان کی جیل سے رہائی فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ عدالتی چینلز اور عمران خان کے مخالفین کی طرف سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم کے باوجود وہ ایک مقبول رہنما ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا سیاسی مستقبل ہے کیا؟ اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو کیا ان کی پارٹی زیادہ مضبوط ہوتی؟ کیا عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے ملک کی مضبوط فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کریں گے؟ اس سب پہ بات کریں گے، لیکن آپ مختلف خبریں اور دنیا بھر سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور، جہاں وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان کی طرف سے جنہوں نے عمران خان پر بننے والے کیسز کے بارے میں ہمیں کچھ سٹینڈ اپ کر کے بھیجا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان ان دنوں جیل میں ہیں، جنہیں متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ مقدمات میں ان کو ضمانت پر رہائی دی گئی ہے، جبکہ کچھ مقدمات میں ان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے۔ عمران خان کو اب تک سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت نکاح میں سزائیں ہو چکی ہیں۔ توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں ان کی سزا کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جبکہ عدت نکاح کیس میں ان کی سزا کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا کو معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا ہونے کا حکم دیا تھا، جبکہ سائفر کیس میں ان کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں 7 مقدمات درج ہیں، جن میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں موقف اپنایا کہ یہ تمام مقدمات 9 مئی کے حوالے سے ہیں اور 9 مئی کا واقعہ لاہور میں ہوا تھا۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 4 مختلف مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت کو کنفرم کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کے خلاف لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 100 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق یہ تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں جنہیں عجلت میں قائم کیا گیا ہے، اور انہیں امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انہیں ان مقدمات پر انصاف دے گی۔ یاد رہے، عمران خان کو گزشتہ سال اگست میں توشہ خانہ میں سزا ملنے پر پنجاب پولیس نے لاہور کے علاقے زمان پاک سے ان کی رہائی سے انہیں گرفتار کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ضیاء ہمیں زمان پاک سے بتا رہے تھے عمران خان کے کیسز کے بارے میں، جہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو پاکستان کی سیاست بہت مختلف ہوتی۔ عمران خان صاحب اس وقت باہر ہوتے تو شیر جب قید میں ہو اور شیر جب باہر ہو تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا تحریک انصاف کی اسپرٹ کو اپریشیٹ کروں گا، اور یہاں میں عمر ایوب خان یا بیرسٹر گوہر ان کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہم سب ہیں، میں اپنی تعریف خود تو نہیں کروں گا لیکن میں پوری ٹیم کی کروں گا کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ سابق وزیر اعظم، فاؤنڈنگ چیئرمین بانی تحریک جو ہے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان پہ فائرنگ ہوگی، سب کچھ ہو گیا، پارٹی چلتی رہی، عمران خان کا نظریہ چلتا رہا، پارٹی ایک منٹ بھی سوئی نہیں ہے، پارٹی راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹی کرتی رہی ہے، اور اتنی مشکل صورتحال میں 2/3 اکثریت ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اس میں پارٹی کا بھی ایک رول ہے کہ اتنی مشکلات میں ٹکٹیں دینا، اسیس کرنا، کیمپین رن کرنا، آپ کی میٹنگز نہیں ہو پا رہی تھی، انڈر گراؤنڈ رہنا، انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے کیمپین کرنا، سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس نیور سے ڈائی اسپرٹ تحریک انصاف کی کہ خان اندر ہے لیکن اس کی پارٹی کھڑی ہے۔ اسی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہم سے بلہ چھین لیا، ہمیں تو پریزنس کیا عمران خان کے تو وجود کو مائنس کرنے کے اس پہ طلوع ہوئے پی ڈی ایم۔ آپ نے رانا ثناءاللہ اور صاحب کے بیانات سن لیے، ایک پارٹی کا سربراہ اس کو پہلے مائنس کرنے پہ جا رہے تھے، اس کو باہر بھیجنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے خلاف 180 مقدمات کیے گئے۔ وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ان مقدمات کا
پورا جو فیصلہ ہے میرٹ پہ میں سنوں گا. تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کیسے بیٹھنے دیتے. آپ نے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا. اس ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کے باوجود بھی جو عمران خان نے کینڈیڈیٹ کو کہا ہے وہ الیکشن جیتا ہے. عمران خان اگر باہر ہوتے نا تو یہ بونے سیاستدان نظر ہی نہ آتے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑا. اس کے باوجود ہم سے پولنگ ہمیں سے سمبل چھین لیا گیا. ہمیں آزادی سے کوئی جلسہ کوئی پروگرام ہم نہیں کر پائے. یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر عدلیہ آزاد ہو جائے گی, جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے, فری فیئر الیکشن کرائیں, مور دین 90% لوگ ہمارے ساتھ. سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان جیل میں نہ پریشان ہیں اور نہ ہی انہیں کسی بات کا کوئی پچھتاوا ہے. علیمہ خان کے بقول جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے عمران خان ان سے بات نہیں کریں گے, صرف یہ بات ہوگی کہ لوگوں کا مینڈیٹ واپس کریں. چند دن پہلے علیمہ خان نے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے بات کی. جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں رات کے 10:30 بجے سارا رزلٹ بند کیا گیا, اور پھر کھلے سرے عام سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک فارم 47 ہے وہ بھری گئی ہے, فارم 45 لوگوں کے ہاتھوں میں, اور ایک فارم 47 بھر کے انہوں نے کہا چھٹی کرو. کس کی چھٹی کرا رہے ہیں؟ عمران خان کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا. یہ جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا, یہ آپ کا آئین کی اس سے بڑی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ ریاست اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے, ہم نے اپنے بھائی کو جیل سے نکالنا ہے, اور ہمارا اس وقت سارا فوکس ان کے کیسز کے اوپر ہے. اور عمران خان نے آج تک مانگا ہی کچھ نہیں ہے کسی سے. انہوں نے تو آئینی جو ذمہ داری ہیں انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ پوری کریں, فیئر اینڈ فری الیکشن کی, اور تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا. نون لیگ وہ ہے جن کو 16 سے 17 سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل پاکستان میں, اور اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر اور ایک آپ نے چیف منسٹر بٹھا دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جنہوں نے چوری کیا ہے عمران خان ان سے بات کرے, کس چیز کی بات کرے؟ ہاں ایک بات ضرور کر رہے ہیں کہ آپ نے جو چوری کیا مینڈیٹ وہ واپس کریں لوگوں کا. عمران خان کو جیل بھیجنے کی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہی جو سسٹم جو لوگوں کو اپنا حق نہیں دینا چاہتا, یا جس کو عمران خان کہتے ہیں مافیاز ہیں, چاہے شوگر مافیا ہو گئی, لینڈ مافیا ہو گئی, یہ سارا ایک انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کا مفاد اٹھا لیں. چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہو گئے جو عمران خان نواز شریف کو کہہ رہے ہیں, یا عمران خان زرداری گروپ کو کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ ارب پتی ہوتا گیا, پاکستان غریب ہوتا گیا. عمران خان کو کس حالت میں اور کس دباؤ میں جیل میں رکھا گیا ہے؟ عمران خان سالیٹری کنفائنمنٹ میں, چھوٹے سے سیل میں, اس کو میں چکی کہتے ہیں. تو لیکن جب عمران خان سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر, جس کے اندر میرے پاس صرف ایک میٹرس کی جگہ ہے, تھوڑی سی ساتھ جگہ ہے جہاں پہ ایک جانماز بچتا ہے, تھوڑی سی کتابیں, اور میں کپڑے, پورا نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ یہ سوچو کہ اتنی ہی جگہ میں 5-5, 6-6 قیدی ہوتے ہیں, وہ کیسے رہتے ہیں؟ کتنے پریشان ہیں وہ جیل میں؟ وہ پریشان نہیں ہے. کیا عمران خان کو کوئی پچھتاوا ہے کہ اگر وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرتے تو آج جیل میں نہ ہوتے؟ ان کو کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن ظلم کا نظام کون برداشت کرے گا؟ یہ پرانے زمانے کی ٹیکٹکس آپ اس زمانے میں استعمال کریں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ یوتھ کا زمانہ ہے, اور یوتھ نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے. 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان 3 بلڈنگوں کے اوپر سے جو CCTV فوٹیج ہے وہ غائب کی ہے. ان سے پوچھ لیں, وہ نکال کے دکھا دیں. انہوں نے کہا تھا جو ذمہ دار ہے اس کو اریسٹ کر لیں. کیا آپ بہن بھائیوں کی کبھی سائفر کیس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ اس سے بڑا تماشا, احمقانہ تماشا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو سائفر کیس کے ساتھ ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے, جو جج نے کیا ہے, جو جج نے ہمارے ساتھ آخری دن بدتمیزی کیا ہے, جو جلدی جلدی اس کو تھی ایک سینٹنس دینے کے لیے. ہم تو حیران تھے 10 سال کیسے دے دی. عمران خان ہنس کے کہتے میں تو خیال تھا 15 سال دے گا. میں نے کہا ہمارا خیال تھا 20 سال دے گا. بشرا بی بی بھی جیل میں ہے, گھر کے جیل میں ہے, اور عمران خان بھی جیل میں ہے. اور ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کیسز چلا رہے ہیں ان کا ختم ہوئے اور یہ پھر دونوں رہا ہو جائیں.
फरवरी में होने वाले इंतखाबात से भी पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना था। तब से बज़ाहिर हालात कुछ बदले नहीं हैं, लेकिन सियासत को मुमकिनात का खेल माना जाता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान के मुकदमात और PTI का अताब जल्द ख़त्म हो जाए? इस पर बात करते हैं डॉक्टर हसन अस्करी से, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं कि क्या इमरान खान पर मुकदमात मेरिट पर हैं या उनकी नौयत सियासी है? देखिए, बेशतर मुकदमात की नौयत सियासतदानों पे सियासी ही होती है। इमरान खान पे भी नौयत सियासी है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टेज के ऊपर 170 मुकदमात FIR इन्वेस्टिगेशंस मौजूद थी। तो एक शख्स पे इतने केसेस मुमकिन नहीं होते जब तक कि हुकूमत की मर्जी ना हो कि उन्हें मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व करना है। तो मौजूदा निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए या अदरवाइज़ भी अगर बात करने की हम बात करते हैं, अभी अलीमा साहिबा का भी इंटरव्यू आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान और वो नहीं बात करेंगे। तो सभी फरीकैन को मिलकर तो शायद बैठना होगा। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का बाकी जो इस वक्त पार्टियों से बात ना करने का रवैया है उन्हें नुकसान पहुँचा रहा है? देखिए, इस स्टेज पे तो मेरा ख्याल है कोई डायलॉग का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान को जेल से रिहाई हो जाए और उनके जो बड़े लीडरान और दूसरे लीडरान हैं वो भी अगर आज़ाद हो जाते हैं, तब इम्कान हो सकता है कि कोई डायलॉग जो हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब मुकदमेबाजी चल रही है तो ऐसी सूरत में डायलॉग के इम्कानात हमें कम से कम नज़र आते हैं। KP में जिस तरह से PTI की हुकूमत चल रही है, क्या कोई वर्किंग रिलेशन मुमकिन है वफाक और KP का? सेनेट के इंतखाबात में तो हमें ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए, KP और फेडरल हुकूमत में जो रिलेशनशिप है वो एक सरकारी रिलेशनशिप तो मौजूद है, क्योंकि सरकारी सतह पर सूबों को फेडरल गवर्नमेंट से ताउन करना होता है, कुछ मामलात में कुछ सपोर्ट की फेडरल की ज़रूरत होती है। तो एक मिनिमम सरकारी रिलेशनशिप तो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जो सियासी रिलेशनशिप है वो इसलिए ख़राब है कि एक तरफ PMLN है जो कंट्रोल कर रही है फेडरल हुकूमत को, और दूसरी तरफ PTI है, और जिनमें राइवलरी जो है वो एक काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान में। तो PTI के सियासी मैदान में अगर हम देखें तो PTI सियासी मैदान में मुतहर्रिक तो है, लेकिन अगर इमरान खान और दूसरे रहनुमा जेल से बाहर होते तो आप समझते हैं कि सियासी मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ होता? देखिए, बिर सियासत में PTI का रोल और ज़्यादा नुमाया नज़र आता, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनका दारोमदार लीडरशिप की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा होता है। अब हुआ ये है कि 5 अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में हैं, और जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इंतज़ामी मसाइल, लीडरशिप के मसाइल मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान के स्टेचर का कोई और लीडर PTI के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूदा हुकूमत परफॉर्म नहीं करती तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद इक़्तिदार का हुमा फिर से इमरान खान के सर बैठ जाए या उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुफाहमत के इम्कानात बढ़ जाएं? देखिए, अगर तो हुकूमत की कारकर्दगी इम्प्रूव नहीं करती तो मेरा ख्याल ये है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुक्मरान पार्टी है उसके दरमियान मौजूदा रिलेशनशिप शायद कायम ना रह सके। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वो दिखा देते हैं तो ये एक रिश्ता चल सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कभी डिस्क्रेडिटेड हुकूमत को सपोर्ट जो है वो नहीं करती। लिहाजा परफॉर्मेंस जो है वो डिटरमिन करेगी कि इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, और दूसरी तरफ इमरान खान की मुश्किलात कितना अरसा चलेंगी। डॉक्टर हसन, हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद भी मौजूद हैं। मैं उनको भी चाहूँगा इस डिस्कशन में शामिल करना। उवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप समझते हैं कि अभी जो डॉक्टर अस्करी कह रहे थे कि इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात, चूँकि वो सियासी रहनुमा हैं तो सियासी मुकदमात हैं, आप भी इसी तरह से देखते हैं इसको? देखिए, परसेप्शन जो है वो तो यही है कि इंतखाबात से कबल जो है वो सज़ाएँ देना, मुकदमात के फ़ैसले होना, और फिर लोअर कोर्ट से और फिर उसके बाद उनका जेल में चले जाना, उनके अहलिया का जेल में चले जाना, उनके उससे कबल जो है उनके जो दाएं बाएं जो हम लीडरान देखते थे उनका गायब हो जाना सियासत के मंजरनामे से, या फिर उनका ये ऐलान करना
کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہی ہوا, اور انتخابات کے اندر جس طریقے سے الزامات لگے, اور جتنی بھی رائٹس باڈیز ہیں, جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں الیکشنز کو, انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کے اندر اس طرح کے شواہد موجود ہیں irregularities کے, مس مینج کرنے کے, اور درجنوں پٹیشنز اس وقت موجود ہیں جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے ہیں, اور اس میں خود سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ بھی تلوار کی جو دھار ہے اس پہ اپنی سیٹیں بھی ان کی سیٹیں بھی جو ہے اس پہ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے ہیں, الزامات لگائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تدبیریں تھیں کہ عمران خان صاحب, صحیح غلط ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ان کے طرز جو سیاست ہے, لیکن ان کی مقبولیت انٹیکٹ رہنا, ان کی سمبل کو ختم کر دینا. الیکشن کمیشن سے ایک لڑائی ہوئی کہ جی انہوں نے کہا نہیں بیٹ آپ کا الیکشن سمبل نہیں ہوگا. اس کے باوجود جو نوجوان ہیں, جو خواتین ہیں, جو نئے ووٹرز 22 ملین کے لگ بھگ نئے ووٹرز تھے, انہوں نے کس طریقے سے وہ ووٹ ڈالا ہے کہ کسی کا پتنگ ہے, کسی کا ٹرک ہے, کسی کا ریڈیو اور موبائل, جس طرح کے سائنس تھے وہ سائنس ڈیفرنٹ کرنا بھی, ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی مشکل تھا. یہ جو جنریشن ہے عمران خان کی جو فالوورز ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی پیدائش. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنس ہمیں سوشل میڈیا کی ایک ریولوشن ہوا, اور اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے, which is absurd to be very honest. ایکس جو ہے وہ ابھی تک بند ہے. میں ڈاکٹر حسن سے ویسٹ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر حسن, ایک چیز اگر ہم پاکستان میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بغیر کسی دباؤ کے سیاست کر سکیں؟ ابھی اویس کہہ رہے تھے کہ جس طرح نئی جنریشن نے جو ووٹ دیا ان کو, جو کہ کافی سیوی ہے, ٹیک سیوی ہے اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہے, اس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کے ریزلٹس دیکھنے میں ملے. دیکھیے, اگر آپ کسی بھی ملک میں, یہاں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں, تو جمہوریت کے جو کمپیٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی قانون اور انتظامی قاعدوں کا سہارا لے کر سیاسی میدان سے نکالنا نہیں چاہیے. یہاں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ عمران کے رول کو کنٹین جو کیا جائے. تو اس طرح اگر کنٹینمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. جمہوریت میں اگر کسی کو ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ نے, تو وہ سیاسی عمل سے اور جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. کسی اور میتھڈ سے اگر آپ کریں گے, ریاستی قوت کو استعمال سے کریں گے, تو وقتی طور پہ تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن لانگ رن میں کامیابی نہیں ہوتی اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. جس طرح ڈاکٹر سکری کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے لانگ رن میں, کیونکہ اس طرح کے ٹولز کام نہیں کرتے, اور ہسٹوریکلی شاید اس طرح کے ہم پیٹرنز دیکھ بھی چکے ہیں. جو پاکستان کے سیاسی لیڈران ان سے پہلے جن پہ مقدمات بنے وہ بعد میں ختم بھی ہوئے, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کے جس طرح سے مقدمات واپس لیے گئے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے مقدمات بھی ایٹ ون پوائنٹ واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ایک جمہوری اقدار کے خلاف ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے جمہوری سیاسی نظام کے لیے کہ وہ کس طرح پروان چڑھا ہے. وہ آمرانہ ادوار کی جو ساؤں میں پلا بڑا ہے, پھر وہ 90 کی دہائی میں جس طرح میوزیکل چیئر ہوئی, کس طریقے سے حکومتیں گئیں, کس طرح کی حکومتیں آئیں, پھر چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انتقام بھی ہم نے دیکھا, مقدمات بھی بنے, اور خود نواز شریف خود عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جس طریقے سے مقدمات بن رہے تھے, جس طرح ان کے جلدی فیصلے ہو رہے تھے, جس طرح سرکاری مشینری استعمال ہو رہی تھی, یہ بدقسمتی ہے. اور یہ سیاستدان یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو قوانین بنا رہے ہیں, آج جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کے سیاسی جمہوری نظام پر ہوگا, جس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. دیکھیے, جہاں تک عمران خان صاحب کا جو آپ نے بتایا مقدمات کا کہ کیا وہ واپس ہو سکتے ہیں, اس طرح کے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے, اور اس وقت جیل میں ڈالنا ہے خان صاحب کو, صحیح غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن
ان کی جو سیاسی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا. ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھری, جس پہ یہ الزامات تھے ماضی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ان کے سائے میں یہ پلی بڑی ہے پی ٹی آئی, وہ بھی اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا. تو اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور مشکلات میں بھی ہوں گے, ظاہری بات ہے, لیکن جو سیاسی فائدہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جس سیاستدان پہ یہ بیج آف آنر ہوتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے, ویسٹ میں زرداری صاحب کے ساتھ سب سے لمبی ٹرم جڑی ہے. از دی ادر وے راؤنڈ. زرداری صاحب کو تو ابھی بھی ظاہر بات الزامات کا سامنا ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اور بہت سارے ماشاء اللہ کے زمانے کے اندر تھے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے, لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ فائدہ کرے گی؟ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے, ان کی اسٹریٹجی ہے وہ تو اٹس ورکنگ آؤٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یا باقی سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں ساری تدبیریں الٹی ہو گئی نا, تو ان کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت کی جو سرکار ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کی پالیسی میکنگ ابھی تک ہمارے پاس ٹھوس سامنے نہیں آئی ہے. آپ فائنانس کو اچھی طرح جانتے ہیں, فائنانس منسٹر جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا حصہ نہیں ہے, اور دوسری کیا ہوتی ہے اکنامک سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل جو ہے اس کے اندر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا کیا کام ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, جہاں پر معاشی عدم استحکام ہے, جہاں پر آپ کی فریجائل سیکیورٹی ہے ویسٹرن بارڈر پہ خاص طور پہ, فریجائل سیکیورٹی, فریجائل اکانومی, تو یہ سارے عوامل آپ کی ریاست کو چیلنجز ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیلنجز ہیں. دیکھیے میں ایک چیز میں صرف ڈاکٹر عسکری سے کوئکلی لاسٹ پہ ایک جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر عسکری, جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا, ابھی میں نے ویسے بھی یہی سوال شروع میں پوچھا کہ اگر عمران خان کو کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا جائے گا, چونکہ ایک پرسیپشن یہ تھا, ایک تاثر یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں, حکومت بن جائے, تو اس کے بعد شاید کچھ عرصے کے بعد وہ باہر آ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹس ان کو کتنا ریلیف دیتی ہیں. کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو برائے نام ریلیف کورٹ سے ملا تو ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک لیڈر پہ 10 15 30 کیسز بنے ہوئے ہیں. تو ایک میں رہائی ملتی ہے, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے میں رہائی ملتی ہے, تیسرے میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پروسیس میں اگر موجودہ رجحانات قائم رہے تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے عمران خان یا پی ٹی آئی پہ یہ جو ریاستی دباؤ ہے اس کو فی الحال کم نہیں کرنا چاہے گی. عدالتیں تھوڑا سا ریلیف ان کو ضرور دے رہی ہیں. اویس, لاسٹ پہ 1 منٹ ہے, کوئکلی میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے بات کر سکیں کہ اعلیٰ عدالتیں عمران خان کو انصاف دے پائیں گی موجودہ سسٹم میں؟ دیکھیے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ظاہر بات ہے وہاں سے تو ابھی آپ دیکھیے توشہ خانہ کی جو ہے وہ اس پہ ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی گئی, سسپینڈ کی گئی. سائفر کا کیس جو ہے وہ اپیل کے اندر ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ اعظم خان جو ہے ان کا بیان, جو سابق سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, کہ ان کا بیان جو ہے وہ نہیں شامل کیا جائے ایویڈنس میں. لیکن خود جوڈیشل کرائسس ہے وہ بھی ساتھ میں جڑا ہوا ہے اس سیاسی کرائسس کے. اور وہ جوڈیشل کرائسس یہ ہے کہ 8 ججز میں سے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کی مبینہ مداخلت کی بات کی ہے. تو اب فل کورٹ کا ایک اندیہ دیا ہے آج, جو میں آنے سے پہلے سماعت کر رہا تھا, میں یہی کلوز کرنا بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو ان چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے دیکھ سکیں گے. اویس توحید اور ڈاکٹر حسن عسکری, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا Youth 360. اسٹے سیف, اور فیڈ بیک دینے کے لیے آپ ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.